ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم وعلى آله الأطيبين الطاهرين غر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبهم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ معاد ہے. معاد پر عقیدے سے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دین کا اور تمام تر ایمان، اعمال و ارکان دین کا تعلق اسی عقیدے سے ہے، بلکہ زندگی انسان پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اسی عقیدے کی بنیاد پر. اس لیے کہ اگر کسی ملک میں مملکت میں یہ اعلان کیا جائے کہ فلاں دن اس ملک میں جو بھی جرائم، جو بھی جرم کرے اس سے باز پرس نہیں ہوگی، اس سے سوال نہیں ہوگا، نہ کسی عدالت میں اس کا کیس چلے گا اور نہ کسی جج کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس دن کے جرائم کا کیس وہ لے لے. اس دن صبح سے شام تک پوری آزادی، جو چاہے کر لے. تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس دن اس ملک کا کیا حال ہوگا، اس دن اس ملک کا کیا حشر ہوگا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگرچہ موجودہ عدالتوں میں وہ طریقہ نہیں ہے، جرائم کی روک تھام کا ذریعہ یہ عدالتیں نہیں ہیں، چونکہ یہ عدالتیں سبب بنتی ہیں جرائم میں مزید انسان کی حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہیں. اس لیے جو جس کی رسائی ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس وسائل ہے، وہ سینہ تان کے جرائم کرتا ہے، اور چونکہ اس کے پاس طاقت ہے، اور چونکہ موجودہ دور میں طاقت ہی کا نام قانون ہے، قانون کا نام طاقت نہیں ہے، اس بنا پر مجرم آزاد ہے. اس کے باوجود کسی حد تک لوگ احتیاط کرتے ہیں، صرف پولیس کے خوف سے، صرف جیل کے خوف سے، صرف سزا کے خوف سے. اسی طرح سے خدا نے قیامت کے قانون عدل الہی کا ایک منظر خود انسان کے اندر رکھا ہے، اس انسان کی مملکت کے اندر رکھا ہے، کیونکہ خود انسان کا یہ جسم ایک مملکت ہے. اس کے اندر بھی ایک حاکم کو رکھا ہے جس کی قسم کھائیے، فلا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. سورہ واقعہ قیامت کی پہلی آیت اور دوسری آیت، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور انسان کے نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ انسان کے اندر وہی جو محاسبہ کرتا ہے، وہی جو جج ہے، وہی جو عدالت کا فیصلہ کرتا ہے، خود گواہ ہے، خود جج ہے اور خود فیصلہ کرتا ہے. بے شک وہ جیل نہیں بھیجتا، بے شک وہ مجرم کو قتل نہیں کرتا، بے شک وہ مجرم کو پتھر نہیں مارتا، بے شک وہ مجرم کو مثلا اس کی گردن نہیں کاٹتا، اقتدار پر نہیں لے جاتا. مگر یہ عدالت ایسی ہے، یہ جج ایسا ہے، اتنا عادل ہے، اتنا منصف ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے
تو ایسا فیصلہ کرتا ہے، مسلسل انسان کٹتا رہتا ہے کہ اس نے غلط کیا، مسلسل انسان جرم کا احساس ہوتے ہی وہ اندرونی طور پر گلتا جاتا ہے کہ اس نے غلط کیا۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے جس کو خدا نے خود اس انسان کے اندر رکھا ہے۔ یہ جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اسے قرآن کریم نے نفس لوامہ کہا۔ اگر انسان سے جرم صادر ہو تو یقیناً وہ نفس لوامہ چونکہ انسان کی ملامت کرتا ہے اور بے انتہا ملامت کرتا ہے، اس بنا پر اس کا نام نفس لوامہ۔ یہ ایک خدا نے ایک نشانی رکھی ہے، قیامت کے دن عدل الہی کی ایک نشانی خود انسان کے اندر رکھی ہے کہ چونکہ اس دن کے اعمال کا گواہ بھی وہ خود ہے، فیصلہ کرنے والا بھی وہ خود ہے، مگر چونکہ انسان حق رکھتا ہے اعتراض کا کہ تو ہی گواہ ہے، تو ہی فیصلہ کرنے والا، تو اب میں کس کے سامنے جاؤں؟ تو اس نے یہ کیا، یہ اعضاء و جوارح سورہ واقعہ یاسین سورہ مختلف صورتوں میں واضح طور پر بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود تمہارے اعمال وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہیں پر یہ کہا، کہیں پر یہ کہا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر، ذرہ برابر تو نے خیر انجام دیا تو خود دیکھ لے گا، اور تو نے ذرہ برابر بد اور برائی انجام تو خود دیکھ لے گا۔ یہ کیسے عمل قابل دید نہیں ہے، ایک مرتبہ انسان نے کر لیا بات ختم ہو گئی، یہ کیسے دیکھ لے گا؟ کہتے ہیں بعض علماء کا قول ہے کہ باقاعدہ یہ جو دو فرشتے ہیں عتید و رقیب، یہ نہ صرف لکھتے ہیں، باقاعدہ فلم بناتے ہیں۔ خلاصۃ الاخبار آج سے کوئی 300 سال پہلے کی لکھی کتابیں، واقعہ حضرت یوسف و برادران یوسف کو لکھا ہے اس میں، اور اس کے بعد لکھا کہ یہ صرف برادران یوسف کا واقعہ نہیں ہے۔ سورہ واقعہ یوسف کی اس آیت کی تفسیر میں جب برادران یوسف داخل ہوئے حضرت یوسف کے پاس، وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یوسف بادشاہ بنے، انہیں نہیں پتا تھا، اور اس وقت حضرت یوسف کو نہیں جانتے نہیں تھے، حضرت یوسف ان کو جانتے تھے۔ جس کمرے میں ان کو رکھا تھا اس کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئے، سامنے کی دیوار پر جو ظلم ستم انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، دیوار پر وہ منظر سامنے آیا، دیکھ نہیں سکے، اور پھر نیچے سر جھکایا، نیچے بھی وہی منظر پیش آیا، نہیں دیکھ سکے، پھر اوپر دیکھا چھت پر وہی منظر، تڑپ کے کہا کہ اس کمرے میں ہمیں نہ بٹھائیے، اے عزیز ہماری درخواست ہے کسی اور کمرے میں لے جا کے رکھیں۔ تو اس واقعے کے نقل کے بعد کہتے ہیں کہ یہ منظر صرف برادران یوسف سے مخصوص نہیں ہے، انسان کو اس کا عمل باقاعدہ دکھا دیا جائے۔ دو اقوال، ایک قول یہ کہ خود اعمال مجسم ہو کے آئیں گے، بلکہ قرآن کریم کی آیات کو جو پیش کیا اس میں معاد در قرآن آیت اللہ مظاہری حسین مظاہری نے نہیں، قرآن کہتا وہ در و دیوار جہاں پر انسان نے جرم کیا وہ سامنے آئے، وہ مقام جہاں پر جرم کیا وہ مقام سامنے آئے، اور یہ اعضاء و جوارح سورہ واقعہ یاسین دوسرے صورت قرآن کے، یہ اعضاء و جوارح خود بولیں اس وقت جب انسان سورہ واقعہ یاسین، جب ہم انسان کی زبان کو بند کر دیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، اس کے جوارے بولیں گے، تو یہ جب زبان کھول دی جائے گی تو پہلا سوال یہی انسان اپنے اعضاء و جوارے سے کرے گا کہ تو نے میرے خلاف تم نے گواہی دی، تو یہ اعضاء و جوارے جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق، اس نے ہم سے گفتگو کرائی جس نے تجھ سے گفتگو کرائی۔ تو اس کا مطلب خود اعضاء و جوارے گواہ، خود آنکھ گواہ ہے کہ اس کو میں نے کہاں استعمال کیا، ہاتھ گواہ ہیں اس بات کے کہ ان کو کہاں استعمال کیا، پیر گواہ ہیں اس بات کے کہ ان کو کہاں میں نے استعمال کیا۔ تو ایسی صورت میں اس کے باوجود یہ اہتمام کے اعمال بھی مجسموں کے سامنے آئے، یعنی انکار کی کوئی گنجائش نہیں رکھی، اور محاسبے کا دن بھی ایک دن بھی نہیں، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے تیار ہے، رپورٹ صرف دکھانا ہے اس کے اطمینان کے لیے یہ تو ہے، یہ کر رہا۔ تو اس کا مطلب قرآن جو کہہ رہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، دیکھ لے گا، شر ہو یا خیر۔ تو دیکھنا اس وقت ممکن ہے کہ مجھے باقاعدہ میری فلم اتاری جائے اور میرے سامنے مجھے دکھایا جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ میں نے فعل انجام دیا، بات ختم ہو گئی۔ صفحہ ذہن میں یا ریٹن میں عبارت تو ہو سکتی ہے، عبارت تو پڑھ سکتے ہیں، دیکھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کہتا نہیں دیکھو گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ یقیناً دکھانے کے لیے پوری زندگی کی فلم بن رہی ہے جو انسان کے سامنے کر دیا جائے گا، یہ دیکھ لے تو ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کہا ہے، تو جا رہا یہ تو ہے، تب تو کہا جا سکتا ہے دیکھے گا، ورنہ دیکھنے کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ تو کہا جا سکتا، قرآن نے کہا کہ ہم جب کسی کے نام عمل کو دائیں ہاتھ میں تھما دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، تو اپنی کتاب خود پڑھ لیں، تو یہ تو صحیح کہ نام عمل میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور مجھ سے کہا جائے گا اقرا کتاب، تو اپنی کتاب پڑھ لے، مگر یہ کہ تو دیکھ لے گا، یہ دیکھنے کے کیا من؟ خود قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ میری پوری زندگی کی فلم بن رہی ہے، اور یہ فلم دو مقامات پر، ایک قبر میں دکھا دی جائے گی، ایک میدان محشر میں دکھا دی جائے گی۔ معاد کے چونکہ منازل ہیں، ان منازل میں سے میں آخری مرحلے پر گفتگو نہیں کر رہا، ابتدائی مرحلے میں، خود معاد کے ابتدائی مراحل میں سے پہلے ہی مرحلے میں انسان کے اعمال کا نتیجہ اسے بتا دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے کہ تو نے کیا کیا۔ میں اس وقت صرف 5 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، صلوات دیجیے۔ سورہ مبارکہ فصلت آیت 30-31، یہ آیت جس کو میں نے عنوان قرار دیا، یا تو انسان نیک ہے یا بہت برا ہے، یا نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، یا انسان ابتدائی طور پر یا انسان مسلمان ہے یا کافر ہے، اعتقاد کے طور پر اس کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط۔ اب اعتقاد کی صحت و غلط کے بارے میں بھی تفصیلی آیات ہیں، ان پر بھی ایک آیت پیش کی جائے گی۔ انسان کی معاد کی پہلی منزل یعنی آخرت کی زندگی کا پہلا دن اور دنیا کی زندگی کا آخری دن، وہیں پر فیصلہ ان کو سنا دیا جاتا، یا تو یہ کہا جاتا قیل ادخل الجنہ، اے بندے خدا جنت پہ داخل ہو جا۔ یہ جنت جو سورہ مبارکہ یاسین میں کہا جا رہا ہے اس شخص سے جو حضرت عیسیٰ کا نمائندہ بن کے تبلیغ کے لیے گیا تھا، اور جس مقام پر گیا تھا اس مقام پر انہیں جب ذبح کیا جا رہا تھا تو ذبح کرتے وقت اس سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت پہ داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ سورہ مبارکہ یاسین، یہ جنت مرتے وقت ہی اسے دکھا دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے قیل ادخل الجنہ، جنت پہ داخل ہو جا۔ اسی لیے حضرت امیر صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، انسان کی قبر جہاں ہم سپرد خاک کرتے ہیں بظاہر ہمارے لیے مٹی نظر آتی ہے، اور یہاں تو مصیبت یہ ہے یہاں پر چونکہ سرسبز و شاداب بقول آیت اللہ مظاہری کے انسان چونکہ خوف زدہ ہوتا ہے فطرتاً موت سے اور خاص طور سے تصور قبر سے، تو اسی لیے سرسبز باغات اور خوبصورت قبریں بناتا ہے تاکہ وہ خوف دور ہو جائے، مگر اس کے بنانے سے کیا پتہ ہے تو باہر ہے خوبصورتی، اندر کیا ہم نہیں جانتے۔ اور سرسبز باغات کو دیکھ کر مسلمان چاہتے ہیں کہ کفار کے بیچ میں دفن ہو، لیکن واقعات عرض کر رہا ہوں کہ 10 دفعہ سمجھایا گیا کہ مسلمان کو کفار کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناممکن ہے۔ اگر اس قبرستان پر کفار کے قبرستان کا اطلاق ہوتا نہیں دفنا سکتے، اور نہ دفنانے کی وجوہات بھی قرآن نے واضح طور پر بتائی، کیونکہ کفار کے بارے میں صاف طور پر قرآن نے بتایا کہ قبر میں اترتے ہی عذاب میں۔ اب اگر ایک مسلمان نیک ہے، اچھا ہے، بہت ہی اچھا، اس کا ہمسایہ کافر ہے، وہ مسلسل چیخ رہا، تو اس بیچارے مسلمان کا کیا قصور ہے جو مسلسل اس کی آواز سنے گا اور تڑپتا رہے گا؟ تو اس لیے اسی بنا پر قرآن کریم نے کہا سختی سے منع کیا۔ ابھی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ واضح تو مراجع کا فتویٰ بھی اس سلسلے موجود ہے کہ کسی مسلمان کو کفار کے قبرستان میں دفنایا نہیں جا سکتا، اور دفنانا جائز نہیں ہے، اور کس مقام پر کب جائز ہے، حتیٰ اگر کفار کے قبرستان کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے تو میت کو نماز جنازہ پڑھ کے میت کو کفنا کر سپرد آب پانی کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اس کو پانی کے حوالے کر سکتے۔ کفار کے قبرستان میں سپرد خاک نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ کیا؟ اس پر ہم اس وقت کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف پہلی منزل، معاد کی پہلی منزل جس کے بارے میں قرآن کریم نے مختلف منازل بتائے، مختلف طریقے بتائے، یعنی اعمال کے لحاظ سے یہی پہلا مقام، بس اس مقام پر سب کچھ بتا دیا جاتا ہے، یعنی آخرت میں بھی اس کا مقام کیا ہے بتا دیا جاتا ہے۔ اصحاب سعید الشہداء کو اگر آپ دیکھیں تڑپ کے آگے جا رہے ہیں، یا اصحاب امیر المومنین کو شہادت کے لیے طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت نے مقامات دست مبارک بلند کر کے ہر ایک کو اپنا مقام بتا دیا۔ 9 کا دن گزر کے جب 10ویں رات آ رہی تھی، جب دیکھا حضرت نے جانے والوں سے صاف طور سے 9 کی رات کو چراغ بجھا کے کہا تھا تم چلے جاؤ، اور اس کے باوجود وہ اصحاب باوفا جو حضرت کی خدمت میں جان دینے آئے تھے نہیں گئے،
جب حضرت نے دیکھا یہی وہ اصحاب باصفا جو الت میں جن کا نام خون خاندان رسالت کے ساتھ شامل ہوگا، اب دیکھا یہی ہے، تو حضرت نے دست مبارک بلند کر کے ہر ایک کو اپنا مقام بتا دیا۔ جب ہر ایک نے اپنی منزل دیکھی تو 95 سال یا 85 سال کم سے کم مصیب نہ ہو سکے کی جو عمر لکھی ہے تاریخ میں، 85 سال کم سے کم 85 سال عمر کا انسان پیغمبر اکرم کے اصحاب میں شمار ہوتا ہے، اور باقاعدہ کمر اونی کپڑے سے کمر باندھ کے آتا ہے ایک جوان کی طرف، فرزند رسول میں آپ کے نانا کا غلام، آپ کے بابا کا غلام، آپ تو سب سے پہلے مجھے بھیجیے گا۔ حبیب آپ کے کہتے ہیں فرزند رسول میں آپ کا بچپنے کا دوست، پہلے مجھے بھیجیے۔ یہ کون سی بات ہے جو موت کی طرف ان کو کھینچتے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی منزل دیکھ لی، دنیا سے راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے، دنیا کے تمام زحمتوں سے اب آزاد ہے، تو کیوں یہاں رہے؟ دماغ خراب ہے انسان کا، یہاں پر ہائی تہمتیں، الزامات، بجائے یعنی اگر کوئی نیک کام کرے تو بھی اس کے لیے اس کے نام عمل میں خدا جو لکھ رہا وہ تو لکھ رہا، ہمیں نہیں پتا، مگر انسانوں کی نگاہ تو کیوں یہاں رہے، کس مقصد کے لیے، کس ہدف کے لیے؟ اسی طرح سے اگر مجھے پتا چل جائے میری قبر میں میرے لیے آگ تیار کی گئی ہے تو ظاہر ہے میں کیوں مرنے کی خواہش میں کبھی نہیں کروں گا۔ اسی لیے 5 امام سے جب سوال کیا گیا فرزند رسول لوگ موت سے کیوں ڈرتے، تو حضرت نے فرمایا موت سے نہیں ڈرتے، جرائم سے ڈرتے، اس لیے کہ انسان کو پتا ہے رد عمل کی منزل ہے، اور عمل جو کیا ہے اس کا رد عمل جو ہوگا وہ جانتا ہے، اس بنا پر ڈرتا۔ ورنہ موت سے ڈرنے کی کیا مانے؟ موت سے انسان نہیں ڈرتا بلکہ رد عمل کی منزل سے ڈر۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے 4 طریقے بتائے، 4 طریقے یعنی انسان کے درجات کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے۔ پہلی آیت سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 30-31 ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ صاحبان ایمان جنہوں نے اللہ کہا کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا پروردگار، وہی رازق ہے، ثم استقاموا، اس بات پر استقامت دکھائی، حرام نہیں کھایا، غربت برداشت کی، ناجائز نہیں کھایا، غربت برداشت کی، غربت برداشت کی، حرام کام نہیں کیا، کر سکتے تھے ملازمت جیسا کہ میں نے عرض کیا، بیچ سکتے تھے خنزیر کا گوشت، بیچ سکتے تھے شراب، کام کر سکتے تھے اس اسٹور میں جہاں شراب بکتے خنزیر کا گوشت بکتا، مگر چونکہ شرع کے پابند تھے، مگر چونکہ احکام الہی کا خیال نہیں کیا، بھوک برداشت کی، کہا جا رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب، نہیں کہا اللہ ہمارا خالق، نہیں، رب کا لفظ تربیت کے اوپر، رزق کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، چونکہ سب سے اہم ترین انسانی پریشانی یہی اقتصادی زندگی، جس کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد ہے الفقر کاد یکون کفرا، انسان کو فقر و غربت کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک مسلمان، باپ مسلمان، ماں مسلمان، خاندان مسلمان، سوشلزم سے بہت لگاؤ، کمیونزم سے بہت لگاؤ، کیوں؟ سمجھتا ہے کہ اس میں یعنی اقتصادی اس کی مشکلات کا حل ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ جو گورباچیو کی زندگی تھی وہ ایک عام مزدور کی زندگی نہیں تھی، جو لینن کی زندگی تھی وہ عام کمپنی کے مزدور کی زندگی نہیں تھی، زندگی میں بھی تفاوت، کہاں پیغمبر کی زندگی اور ایک مزدور کی زندگی، کہاں امیر المومنین دنیا کے غریب ترین انسان کا لباس پہنتے اور فرماتے برسر اقتدار ہیں، فرماتے فوالذی بیدہ نفس علی بن ابی طالب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی بن ابی طالب کی جان ہے، اگر میرے پاس نیا کرتا خریدنے کے لیے 2 پیسے ہوتے تو میں اپنی تلوار نہ بیچتا۔ یہ برسر اقتدار سے اس وقت کا واقع۔ اور دوسری جگہ فرماتے خدا کی قسم اب قمیص میں ٹانکے لگانے والے کے سامنے مجھے شرم آتی ہے، اب قمیص میں کوئی ٹانکا لگانے کے لیے اب جگہ نہیں رہی، 18 مقامات پر پیون لگا، اب جگہ نہیں رہی۔ تیسرے مقام پر فرماتے خدا کی قسم اب اگر میرے پاس 2 روپے بھی ہوتے نئی قمیص خریدتا، میں تلوار نہ بیچتا، جس کی وجہ سے میں نے اسلام کو قائم کیا۔ برسر اقتدار ہے، خلافت و حکومت آپ کے ہاتھ میں، کہاں وہ زندگی، کہاں یہ خامخواہ دھوکہ، کہاں مزدوروں کے نام پر حقوق کا چن نہیں۔ اسلام میں عدل کا تصور ہے، مساوات کا تصور نہیں ہے۔ عدل اور مساوات میں بہت فرق ہے۔ مساوات بعض اوقات عین ظلم ہے۔ کیوں عین ظلم ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص کے پاس ہنر ہے، میرے پاس ہنر نہیں، اس ہنر والے اور بے ہنر والے کو یکساں تنخواہ دوں، یہی ظلم ہے۔ ایک شخص نے زندگی بھر زحمت کی ہے ہنر سیکھنے کے لیے، ایک شخص کے 10 افراد تھے گھر کے کھانے والے، ایک تنہا اس کو اور اس کو میں برابر تنخواہ دوں، برابر اجرت، یہی بظاہر مساوات ہے، اچھا لگتا، فی الواقع یہ ظلم ہے۔ تو یہ
مساوات میں اور عدل میں فرق ہے، چونکہ باب عدل میں ہم نے تفصیل سے گفتگو نہیں کی اور نہ آج یہ موضوع ہے۔ معاد پر ہم گفتگو کریں، معاد کی پہلی منزل ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کی ربوبیت پر ایمان لایا اور اس پر قائم رہے۔ غربت نے ستایا، لوگوں نے ستایا، مختلف دولت مندوں کو دیکھا، خواہش نفس نے سب سے زیادہ ستایا کہ جہاں جائیں گے تو بھی وہاں جائے گا، دنیا پوری کر رہی تو کیوں نہیں کر رہا، تو نہیں بیچے گا دنیا بیچے گی، شراب تو نہیں بیچے گا خنزیر کا گوشت دنیا بیچتی ہے، تیرے نہ بیچنے سے کیا فرق پڑتا ہے، چل جا کر لے۔ نفس کہہ رہا تھا، خواہشات کہہ رہی تھی، حالات کہہ رہے تھے، گھر کے واقعات بتا رہے تھے، مگر اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے استقامت دکھائی، ثم استقام، استقامت دکھائی۔ تو کہتے ہیں کتنے دن استقامت دکھائی؟ 10 دن، 10 سال، 20 سال، ہمیشہ کی زندگی میری خاطر خریدی، آخری لمحے جب زندگی کا آخری لمحہ آیا کیا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم نے اس پر ملائکہ کو نازل کیا، اور جب ملائکہ آئے تو کیا کریں ان سے؟ اللہ تخاف، بس خوف ختم، مت ڈرو، ولا تحزنوا، غمگین مت ہو جاؤ، وابشروا بالجنہ، ہم تمہیں بشارت دینا ہے جنت کی۔ یہ جنت قبر کی جنت ہے، آخرت کی نہیں، آخرت کی جنت حساب و کتاب کے بعد، یہ قبر ہی میں جنت کی بشارت، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہاری زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور تمہارے ساتھ تھے، وفی الآخرہ، قبر و آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم ڈرو نہیں۔ ایک طریقہ معاد کا، اخروی زندگی کا پہلے دن یہ خوشخبری اور یہ کہا جائے، مگر پھر بھی یہ ذہن میں رکھیے یہ مومن ہے، یہ مخلص ہے، خدا کے احکام کے مقابلے میں یعنی ابلیس کے مقابلے میں احکام الہی پر ڈٹ گیا، اتنی سی بات ہے۔ ایک اس سے بھی بلندتر ہے، ایک اس سے بھی آگے، تو ان کو صرف بشارت دی جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 32 ارشاد ہوتا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے آخری لمحے کیا ہوتا ہے؟ تتوفاہم الملائکہ، ملائکہ ان کو موت کے وقت ملائکہ آتے ہیں ان پہ، تتوفا کے معنی مارنے کے نہیں ہے، یعنی امانت کو صاحب کے حوالے کرنے کے، امانت تتوفا کے معنی امانت کو جس کی امانت ہے اس کے سپرد کرنے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، یہ لوگ پاک و پاکیزہ ہیں، اور جب ملائکہ ان کو بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ یقولون، اس بندے خدا پر داخل ہوتے کہتے ہیں سلام علیکم، اے بندگان خدا تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ، ہم تو تمہاری جنت کی خوشخبری لینے آئے، دینے آئے، جنت میں داخل۔ یہاں پھر بھی ملائکہ بیچ میں، ملائکہ کے اس بندے خدا سے کہتے ہیں کہ تم نے بڑی اچھی زندگی بسر کی، بہت اچھی زندگی بسر کی، احکام خدا کے پابند، اب آ جا جنت میں داخل ہو جائے۔ یہاں بھی ملائکہ بیچ میں، ایک ایسی منزل ہے آخری منزل، وہاں پر ملائکہ بھی بیچ میں نہیں، براہ راست خدا گفتگو کر رہا، کب؟ ان سے جو اولو العزم انبیاء، ان سے جو بارگاہ الہی میں نفوس کو بیچ چکے ہیں، ان سے جو پورے اپنے گھر کو بارگاہ الہی میں لٹا دیا، ان کے لیے پھر بیچ میں فرشتے بھی نہیں ہیں، براہ راست خدا کی آواز آتی ہے، ارشاد ہوتا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میری راہ میں اطمینان کی زندگی بسر کرنے والے، تیرو تبرو تلوار کو برداشت کرنے والے، زخم زبان کو برداشت کرنے والے، کائنات انسانیت کا ظلم و ستم گوارا کرنے والے، اے نفس مطمئنہ۔ یہاں پر ایک اور شرح یہ کی گئی ہے، غربت و فقر و فاقہ، سامنے سود کے پیسے، رشوت کے پیسے، حرام کے پیسے سب کچھ ہیں، مگر غربت کو اختیار کر کے حرام سے بچنے والے، قناعت کی زندگی بسر کرنے والے، اے اطمینان کی زندگی بسر کرنے والے، نفس مطمئنہ ارجعی، پلٹ جا اپنے رب کی طرف۔ یہاں ملک بیچ میں نہیں ہے، فرشتہ بیچ میں نہیں ہے، کہا جا رہا پلٹ جا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ، تیرا رب تجھ سے راضی، مرضی تو اپنے رب سے راضی، فادخلی فی عبادی، آدم سے خاتم النبیین تک تمام انبیاء تیرے منتظر ہیں، داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، جس دروازے سے چاہ داخل ہو جائے۔ یہ تیسری قسم، یعنی یہ بتا دیا جائے۔ اب چوتھی قسم اور سخت ترین قسم، یہ قسم جو ارشاد ابھی میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک صلوات دیجیے گا۔
بارے میں، اہل کفر و شرک کے بارے میں جو مسلمان نہیں تھے، خدا وجود اقدس الہی پر اعتقاد نہیں تھا، ان کے بارے میں قرآن کریم ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 50، ارشاد ہوتا وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اگر تم دیکھو یہ کفر کرنے والے جن کو دیکھ کے تمہارے جن کی دولت و ثروت و سلطنت و عیاشی کو دیکھ کے مسلمانوں تمہارے منہ میں پانی تو آ جاتا ہے، اے کاش ہمارے پاس یہ تو، ہاں یہ زندگی چند روزہ زندگی میں ہم نے ان کو عیاشی دی ہے، ہم نے ان کو چھٹی دی ہے، یہ کر لے عیاشی، ان کی عیاشی کو دیکھ کر تم تمنا تو کرتے ہو کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، تو ارشاد ہوتا وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، یہ کافر مرتے ہیں تو مرتے وقت ان پر ملائکہ آتے ہیں تو اس وقت تم دیکھ لیتے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارے ملائکہ کیا یضربون وجوہہم وادبارہم، ملائکہ آتے ہیں اور گرز آتشی سے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، وادبارہم ان کی پشت پر مارتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، یعنی یہ جان کندنی کے وقت، یہ موت کے وقت، ہاں چلے جاؤ جہنم کے سخت ترین عذاب کی طرف۔ یہ کافر کی موت کے وقت اسے جو بتا دیا جاتا، اب ایک شخص کافر نہیں ہے، اب ایک شخص مسلمان تو ہے مگر اسلام کا دعویٰ بھی ہے، نماز بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، مگر ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ صاحب ایمان ہو، ایمان کا دعویٰ کرے، اس کے بارے میں سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 93 آیت نمبر 93 ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے میرے حبیب ظلم کرنے والوں کو، خواہ وہ اپنے بچوں پر ظلم کرے، خواہ وہ معاشرے پر ظلم کرے، خواہ وہ یتیم بچوں پر ظلم، یعنی ظالم کوئی بھی کسی بھی لباس میں، کہا جاتا تھا تنخواہ لیتے ہیں حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ سے، کہا جاتا تھا یہ تو امام رضا سے تنخواہ لیتے، اتنی غلط فہمی تھی لوگوں کو، اس قدر یعنی اسلام سے ناآشنا تھے مومنین انقلاب کے اوائل میں ڈٹ کر مخالفت کی، مومنین نے خوب مخالفت کی، یہ کہاں سے آیا خمینی، ان کے ہاں مجلس ہوتی ہے، یہ باقاعدہ مجلس میں شریک ہوتا ہے شاعرہ، باقاعدہ ممبر پر دعا کرائی گئی کہ دعا کریں، وہ بیچارے مصیبت میں ہیں، تمہیں نہیں پتا وہ کتنے مخلص ہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ زابل و مازندران کے جیلوں میں، ہارون رشید کے بنائے ہوئے جیلوں میں فقط 2 جیلوں سے 12 من انسانی ناخن نکلے تھے، یہ نہیں پتا تھا ان سلاخوں کے اوپر کن کو لٹا کے مارا جاتا تھا، یہ نہیں پتا تھا آیت اللہ کاشانی جیسی ہستی کو بادام کے تیل میں کیسے پکایا گیا تھا، یہ نہیں پتا تھا تہران روڈ پر ہاں فیض جیسے شخص نے باوجود اس کے کہ اس کا نظریہ اگرچہ کمیونسٹ یا سوشلسٹ جو بھی تھا، اس کم سے کم انسانی درد رکھتا تھا، اس نے کہا تھا انقلاب کے اوائل میں جب تہران روڈ پر خون بہ رہا تھا جوانوں کا، تو خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اس نے ان شہداء کے بارے میں یہ شعر کہا تھا، ورنہ انسانیت اندھیرے میں تھی، لوگ اس خواب و خیال میں تھے، مومن ہے وہ امام رضا سے تنخواہ لیتا، بابا امام رضا کا حق لوٹتا تھا وہ خبیث، پوری ایران کی دولت لوٹنے کے بعد بھی اسے کم پڑتا تھا امام رضا سلام اللہ علیہ کے روزے میں، کیونکہ مملکت اسلامی میں ایک ہی معصوم کا روزہ ہے یعنی امام کا، پوری مملکت چونکہ مومنین پر مشتمل ہے، اتنی آمدنی جتنے حضرت امام رضا کی اتنے تمام ائمہ کی نہیں، اتنی آمدنی ہر شب جمعہ زیارت کے بہانے سے آگے دولت ایران اور پیٹرول ایران کم پڑتا تھا اور اس کو بھی لوٹ کے لے جاتا، لوگ کہتے تھے شب جمعہ زیارت کے لیے یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، بنو عباس نے اسی طرح سے حکومت کی، بنو امیہ نے اسی طرح سے اسلام کا لباس پہن کے اس طرح سے حکومت کی، اسی لیے حضرت صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش لوگ اگر بنو امیہ کی دفاتر میں کام نہ کرتے، یہ ظلم نہ کرتے، یہ ہمارا حق اصل نہ کرتے، لوگوں نے تعاون کیا، لوگوں نے ساتھ دیا ملازمت کے بہانے سے، یعنی ان کے کارندے بن کر، کسی شخص نے حضرت کے پاس کہا تھا میں آپ کا ماننے والا ہوں مگر ان کے دفتر میں کام کرتا ہوں، منشی مالیات کا حساب رکھتا ہوں، تو اس کی جواب میں حضرت نے فرمایا تھا بہت ناراحت ہو کر کہ تمہاری وجہ سے تو ہم پر ظلم ہو، تم سمجھتے ہو کہ اگر تم نہیں ہوگے تو کوئی اور کرے گا تو اس کی گردن پر، تمہاری گردن پر تو یہ نہیں آئے گا، ظالموں کی حمایت تم نے کی،
ظلم کا ساتھ تم نے دیا کسی بات. خلاصہ یہاں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذَا سورہ بار کے انعام وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. ہاں ظلم کر لیں اے آزاد صدام. اس وقت تو ہمارا دل تنگ ہو رہا, ہم سوچ رہے کہ کب تک کربلا مقدس پر مسلسل اس نے بمباری کی. ابھی کراچی سے بزم آمنہ ایک خواتین پر مشتمل ایک تنظیم ہے, اس نے رسالہ چھاپا تازہ, جو میرے پاس تازہ شمارہ آیا لاس اینجلس میں. اس میں پوری تصویریں دی ہیں, پوری تصویریں دی ہیں. اس میں خول میزائل کے بموں کے ٹکڑے سید الشہداء کے صحن میں بھرے ہوئے, اور اس میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں, لاشیں مومنین کی لاشیں, معصوم بچوں کی لاشیں. اور حضرت سید الشہداء کا حرم منہدم ہو چکا, پوری تصویریں دی, منہدم ہو چکا. باب الحوائج کا حرم منہدم. بابا یہ جو کچھ ہو رہا, ٹھیک ہے, قوم کے ساتھ ہو رہا, میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں صرف رسمن مجلس پڑھ کے 2 آنسو بہا کے جانا چاہیے, یا موجودہ دور کی طرف دیکھنا چاہیے مومنین پر کیا ہو رہا, کہاں کہاں مومنین پٹ رہے ہیں, کہاں کہاں مومنین لوٹ رہے ہیں, کہاں کہاں پر ظلم و ستم. نہیں, کچھ نہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. شاید آپ یہ سمجھیں کہ مولوی اب آ رہا چندہ مانگ, نہیں, نہ گھبرائیے. صرف آپ سے اتنی سی درخواست ہے, دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آہ تو کر سکتے ہیں, آہ اس مظلوم کے حق میں آہ تو کہہ سکتے ہیں, دعا تو دے سکتے ہیں, صرف دعا نہیں اور کچھ نہیں. وہ بھی آپ کی دعا کے محتاج نہیں. وہ دلدل میں 3 لاکھ جو عراقی, وہ سید الشہداء کے ماننے والے جو پھنسے, وہ دعا کے محتاج ہے. ہم نہیں پہنچ سکتے, دینے والا وہ ہے, مگر ہماری طرف ان مظلوموں کی نگاہیں اٹھ رہی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کون ہے جو دعا کرے. دعا, نماز پہ دعا, مجلس کے بعد دعا, مجلس سے پہلے دعا. صرف دعا بھی کریں تو کیونکہ حضرت ابی سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے, جنگ جمل کے فتح کے بعد آپ کے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا یا امیر المومنین, اے کاش میرا بھائی بھی ہوتا. غور سے توجہ دیجیے گا, ہمارے لیے نامہ عمل کھلا ہوا, ہم مجاہدین میں شریک ہو سکتے ہیں. یہاں ہوتے ہوئے ہم جہاد میں شریک ہو کر وہ مجاہدین کا ثواب کما سکتے ہیں. منتہا دین کو سمجھنے کی بات ہے. دین نے راستے کھول دیے. حضرت امیر فتح جنگ جمل کے بعد حضرت امیر کے سامنے ایک صحابی نے کہا, اے کاش یا امیر المومنین میرا بھائی بھی یہاں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا تمہارا بھائی کہاں؟ کہا کوفے میں. ذہنی طور پر وہ کس کے ساتھ ہے؟ کہا آپ کا شہزائی ہے, وہ سنے گا کہ فتح ہوئی آپ کو تو بہت خوش ہوگا. حضرت نے فرمایا فوالذی بیدہ نفس علی بن ابی طالب, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی بن ابی طالب کی جان, قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہماری اس فتح سے خوش ہیں وہ سب اس میں شریک ہیں, وہ سب اس میں شریک ہیں. ٹھیک, ہم نہیں تھے کربلا میں, مگر ہم یہ جو کہتے ہیں علیتنا کنہ کاش فرزند رسول ہم ہوتے, یہ تمنا اگر دل سے ہے تو حضرت امام صادق نے فرمایا زیارت عاشور کی فضیلت میں دیکھیے گا, جو دل سے یہ زیارت پڑھ لے اور کہے کہ کاش ہم ہوتے, گویا سید الشہداء کے ساتھ وہ شہید ہوا. حضرت صادق نے فرمایا زیارت عاشور کی فضیلت میں آپ پڑھ لیجئے, تو گویا شہادت کا دروازہ میرے آپ کے لیے بھی کھلا ہے, بند نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سید الشہداء کے سامنے وہ فائز ہوئے, وہ گئے, اے کاش ہم رہ گئے. بے شک وہ فائز ہوئے, مگر ہمارے لیے بھی دروازہ کھلا, ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. صرف تمنا کے ذریعے کاش ہم بھی شہید ہوتے, خواہش کے ذریعے. تو کس قدر آسان ہے دین, کتنی آسانی سے شہادت کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ تم بھی شہید ہو سکتے, تم بھی شہیدوں میں شامل ہو سکتے. تو اے مومنین کرام, کربلا اب بھی کربلا ہے, صدائے حال من ناصرین اب بھی بلند ہے. صرف ہم آہ نکالے بقول اقبال, جو جواب شکوہ آہ جو نکلتی دل سے, جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. اس لیے کہ مومن کا بہترین اسلحہ دعا ہے. کس چیز نے ملت ایران کو اس ظالم و خونخوار پر جتایا؟ یہ ہارا, جیتا نہیں. 200-250 سواروں کو گرا کے نہ سمجھ لیجیے جیتا. یہ تو اس درندے کے مانند کسیانی بلی کھمبے کو نوچے وہ بات تھی جو جہاز کو گرائے. نہیں, مقابلے کے لیے ملت راتمند, ملت اس غیرت مند ایران نے کہا تھا آجا ہم تیار ہیں. کیوں نہیں گیا؟ صدام کے مقابلے پر گیا, ایران کے مقابلے پر کیوں نہیں گیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے اس کو ہرائی شکست؟ دعا تھی, دعا بخدا اور کچھ نہیں. دعا. آپ جتنے سعودی میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھئے گا, کیونکہ انہیں زیادہ معلوم. اوپر جا کے انہوں نے جو تحقیق کی کہ خمینی کہاں صرف انہی کو ختم کیا جائے, نظر نہیں آئے کہاں.
یہاں تک ان کی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، وہ تیز ترین کیمرے ان کے پاس ہے جو اوپر سے یہاں تک کہ بتایا کہ اگر سکہ گرتا ہے تو اوپر سے وہ معلوم کر سکتے ہیں سکہ کہاں گرا، مگر یہ معلوم نہیں کر سکے خمینی کا۔ یہ کیا تھی یہ بات صرف دعا، یہ دعا بہترین اور افضل ترین مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ تو ہم اگر عراقی مظلومین کے ساتھ شریک نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں نماز کے بعد، یہ تو کہہ سکتے ہیں معبود ظالم کو تو ہلاک کر، اے پروردگار خاتون جنت کی قبر پر جس ملعون خاندان نے بلڈوزر چلا ہے تجھے شہزادی کا واسطہ اب تو انہیں ہلاک کر دے، یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ۔ اگر اتنا خوف زدہ ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر کیسے کہہ سکتا مومن ہے، پھر کیسے کہہ سکتے ہیں زیارت میں یا علیہ کنہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کیا کرتے آپ کے ساتھ ہوتے، بھاگ جاتے آپ، چلے جاتے۔ جس وقت سید الشہداء نے چراغ بجھا کے کہا تھا اس وقت ہم ہوتے تو بھاگ جاتے، فرزند بھاگے یعنی تاریخ گواہ ہے، بہت سے لوگ گئے۔ ایسا نہیں کہ فرزند رسول صرف 72 کو لے کے آئے تھے جن میں 6 ماہ کا معصوم بچہ اور 80 اور 85 اور 90 سال کے ذیل العمر آدمی ملا کر پاس، نہیں بہت سے تھے۔ چراغ گل کر فرمایا تھا بیعت تمہاری گردن سے ہٹاتا ہوں، چلے جاؤ، آرام سے گئے، سکون سے گئے، حضرت شہادت سے۔ یہاں تک کہ 3 افراد وہ ہیں جو اس شرط پر رہے فرزند رسول ہم دیکھیں گے اگر آپ جیت گئے تو ہم ساتھ دیں گے، ہار گئے تو نہیں دیں گے۔ کہا دیکھو میری صدا استغاثت سن کر اگر تم نے ساتھ نہ دیا تو تمہاری نسلوں تک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گی، معصوم کی سزا ہوگی، تم چلے جاؤ، ساتھ دینا ساتھ تو نہیں دینا، چلے۔ یہ شہادت کی عظیم اس فضیلت سے محروم گئے، دور دیکھتے رہے، جب واقعی کربلا ختم ہوا تو آرام سے چلے گئے۔ اس طرح کے افراد کا واقع ملتا تو کوئی شہادت کا، آج بھی شہادت کے لیے دروازہ کھلا۔ یہاں معاد کی پہلی منزل جان کندنی ہے، جان کندنی کے وقت انسان کی پوری آخرت کی زندگی اس کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ ایک اور آیت کی تلاوت کر کے بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ایک اور جگہ مومنین کے لیے نہیں بلکہ ان افراد کے لیے جو اپنے اعمال سے تنگ ہیں، اپنے اعمال سے مایوس ہیں، جان کندنی کے وقت جب ملک آتا ہے ان کے پاس اور قبض روح کے لیے جب قریب آتا ہے تو کہتے ہیں ربی ارجعنی، اے پروردگار ایک دفعہ مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے معبود میں نے جو نمازیں نہیں پڑھی، جو ترک کیا، جو روزے ترک کیے، غفلت کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے، مدہوشی کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، ثروت کی وجہ سے جو مجھ سے واجبات چھوڑ دیں، قرآن ربی ارجعنی، اے پروردگار ایک دفعہ مجھے مہلت دے دے، پلٹا دے مجھے، لعلی اعمل صالحا، اب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب صرف نیکیاں کرتا ہوں۔ قرآن نے جواب دیا کہ اللہ ہرگز نہیں، ہم تجھے پلٹا تو دیں گے مگر تو وہی کر کے آئے گا جو کر کے آیا۔ اس نے کہ جب یہاں پر مثال دی، اس نے کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور بھنور میں جب کشتی پھنس جاتی ہے تو تم مجھے بلاتے ہو، پکارتے ہو تضرعا، بہت ہی تہ دل سے، اور جب تمہیں ساحل نجات پر پہنچا دیتا ہوں تو تم شرک کرتے ہو اور تم مجھے بھول جاتے ہو۔ تمہاری تو خاصیت ہے، اب چونکہ پھنس گئے ہو تو کہتے ہو ربی ارجعنی، مجھے پلٹا دو، اگر میں پلٹا دوں تو بھول جائے گا، تو وہی کر کے کلا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ قرآن کریم صرف قرآن سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ بھی صرف پہلی منزل کے بارے میں، ابھی دوسری اور تیسری منزل معاد کی جو منزل ہے ان پر ظاہر ہے کہ کل میں صرف میدان آخرت پر بات کروں گا، عالم برزخ پر بات رہ جائے گی۔ پہلی منزل ہاں ارشاد ہوتا ہے نہیں ہم پلٹا دیں گے تو وہی کر کے آئے گا، جو اس لیے میں نے کوئی کہنے میں کسر نہیں اٹھا رکھی، بولنے والوں کو بھیجا، سب کچھ سمجھایا، اس کے باوجود تو یہی کر کے آئے۔ اب اگر پلٹا دوں گا تو کیا کرے گا، وہی کر۔ اللہ کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، تمہارے پیچھے اب تو عالم برزخ ہے، عالم برزخ میں جانا اور تجھے وہاں تنہا رہنا، کب تک؟ الى یوم یبعثون، جب تک تمام مردے زندہ ہو کے نہ جائیں اس وقت تک تجھے وہاں رہنا۔ ان آیات میں صاف طور سے بتا دیا گیا کسی منزل پر کسی طرح کی رعایت کا وعدہ نہیں کیا، اور صاف طور سے بتایا جو تم نے کیا ہم نے محفوظ رکھا، جو تم نے کیا ہم نے محفوظ رکھا، جو تم نے کیا دیکھو گے، جو تم نے کیا پاؤ گے۔ تو اب یہاں پر حضرت علی سلام اللہ علیہ اپنے جمعے کے خطبات میں سے خطبے میں، جسے نہج البلاغہ میں شرح ابن عبد الحدیث معتزلی اہل سنت کے علماء میں سے جس نے سب سے پہلے 22 جلدوں پر مشتمل شرح لکھی ہے،
وہ لکھتا ہے 19ویں جلد میں اس خطبے کی شرح میں لکھتا ہے بخدا 50 سال ہو گئے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نہج البلاغہ پڑھتا ہوں اور احادیث پڑھتا ہوں، جس قدر اس خطبے نے مجھے جھنجھوڑا اس قدر مجھ پر کسی کلام نے حتیٰ کلام الہی نے اتنا اثر نہیں کیا۔ حضرت جمعے کے خطبے میں ارشاد فرماتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خواب غفلت میں ہو، دولت کی وجہ سے، ثروت کی وجہ سے، تندرستی کی وجہ سے، ابھی تم اپنی منزل کو نہیں دیکھ رہے، کہاں تمہاری منزل ہے، کہاں جان، حتی زرتم المقابر، اس خواب غفلت سے تم کب بیدار ہو جاؤ گے؟ جب تمہارے اس نر و نازک جسم کو قبر میں اتار، یہ قرآن ہے سورہ واقعہ تکاثر، حتی زرتم المقابر، جب قبر میں اتار دیے جاؤ گے تو تمہاری آنکھ کھل جائے گی کہ تم کیا لے، قرآن میں ترجمہ کر رہا ہوں، شرح نہیں، تفسیر نہیں، حتی زرتم المقابر، اسی خواب غفلت میں آیا قبر میں، کلا سوف تعلمون، اب یہ گفتگو مردے سے ہے جو سپرد خاک کیا جا چکا، اس سے کلا سوف تعلمون، آ گئے تم اب تمہیں پتا چلے گا تم کہاں آئے ہو، تم کلا سوف، یقین جانو بڑی پرخطر منزل تم جہاں آئے ہو۔ ان دو آیات کی تلاوت کے بعد خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں یا لہو مراما ما ابعدہ وزورا ما اطفلہ وخطرا ما افدہ لقد استخلوا منهم ای مذکر وتناوشوه من مکان بعید، صرف دو جملے، اے کاش تم نے جب یا لہو مراما ما ابعدہ وزورا ما اطفلہ وخطرا ما افدہ، ان جملوں کو جو کہ صرف دو جملوں کی وضاحت کروں اس پورے خطبے میں، الاخر طویل خطبہ، اس خود دو جملوں کی وضاحت، لقد استخلوا منهم ای مذکر، تم نے اپنے جیسے تندرست و توانا اور صحت مند انسان کو اچانک لے جا کے سپرد خاک کیا، تو جب تم اس کو سپرد خاک کر رہے تھے تو تم نے سوچا نہیں کہ جس طرح سے آج تم اس کے حسین چہرے پر مٹی ڈال رہے ہو کل تم چلا ہوگا، کل اگر اس کو سپرد خاک کر کے چند لمحے بس اسی پر سوچتے کہ یہ کل کہاں تھا آج اسے کہاں لے کے آ کے جائے، تو تمہاری زندگی کی عبرت اور اصلاح کے لیے یہی کافی تھا۔ اب تم خود اپنے لقد استخلوا منهم ای مذکر، اپنے جیسے کو خود اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر کے مٹی ڈال کے پھر بھی نہیں سمجھے، ای مذکر، کون آ کے تمہیں سمجھائے، پھر تم سمجھ نہیں سکتے، پھر تم راہ راست پر نہیں آ سکتے، یعنی اتنی شدت سے حضرت فرما رہے ہیں کہ تم خود پریکٹیکلی اپنے جیسے دولت مند، ثروت مند، جوان، بہادر، شجاع سب کچھ سپرد خاک کر کے نہیں سمجھ سکے کہ تمہاری منزل کیا، پھر کوئی آ کے تمہیں سمجھا نہیں سکتا۔ بس دوسرا جملہ جس کی مجھے وضاحت، وَتَنَاوَشُوهُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اب قرآن اور نہج البلاغہ جب سپرد خاک کر کے پلٹ رہے تھے، تمہیں پتا اس نے کیا کہا، امیر المومنین کی جملہ، اس نے کیا کہا، یہاں پر روک کے حضرت کا ایک کلام عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ جنگ صفین سے پلٹ کے آ رہے، جب آپ کے ساتھ 22 یا 23 یا 21 ہزار فوج بھی تھی، واپس آ رہے تھے تو قبرستان کوفہ سے، یعنی عبارت نہج البلاغہ کس طرح سے، لما رجع من صفین مر على ظهر الكوفہ بقبور ووقف علیہ السلام عند القبور وقال مخاطبا الیہ یا اہل الدیار الموحشہ ویا محال المغفرہ یا اہل الوحدة والوحشہ ویا اہل الغربة والتربہ انتم لنا فرس سابق ونحن لكم تبع لاحق، فأما الدور قد سكنت وأما الأزواج قد نكحت وأما الأموال قد قسمت فهذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندنا، فرفع رأسه إلى السماء وبكى بكاء شديدا، فسأل سائل من أصحابه عليه السلام ما يبكيك يا أمير المؤمنين، فقال عليه السلام أما والله لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى۔ اور یہ نہج البلاغہ مجلسی نے رحمت اللہ علیہ نے ولیۃ المتقین میں اس خطبے کے ترجمے کو نقل کرنے کے بعد ایک اور جملہ نقل کیا، وہ یہ، حضرت جب پلٹ کر رہے تھے تو قبرستان کوفہ پر رکے، رکنے کے بعد قبور کی طرف مخاطب ہو کر یا حضرت دیار الموحشہ، اے خوفناک بستیوں میں بسنے والو، ویا محال المغفرہ، اے گفت اندھیرے میں زندگی بسر کرنے والو، یا اہل الوحدۃ والوحشہ، اے تنہا تنہا خوف کی زندگی بسر کر، نہیں کہا مٹے ہوئے، کیوں امام عقل کل علم کل مٹی سے مخاطب ہے، نہیں، زندگی ہے، جی رہے ہیں، موجود ہیں، ورنہ کیوں جا کے ہم مٹی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں، کیوں؟ اسلام نے کہا جاؤ اپنے مرحومین کے قبور پر جا کے فاتحہ پڑھو ہر جمعے کو، کیوں کہا؟ اگر وہ مٹی میں مل چکے مٹی کے لیے کیا دعا کر رہے؟ نہیں ہیں، زندگی کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے، وہ موجود ہے۔ ہاں ہم چونکہ ان اعضاء و جوارح کی حرکت کا نام ہم نے زندگی رکھا ہے، ہم نے یہ مفہوم زندگی یہ سمجھا، جبکہ مفہوم زندگی صرف ان حرکات کا نام نہیں ہے، زندگی اس جسم کی حرکت کا نام نہیں ہے کہ جسم ختم ہوا بس ختم انسان نہیں، انسانیت اپنی جگہ پر موجود ہے،
اور جسم کا نام تو انسانیت تھا ہی نہیں، انسانیت تو کچھ اور تھی، اس جوہر کا نام تھا جو جسم پر کنٹرول کر رہا، نہیں کہ جسم کا نام خلاصہ۔ حضرت فرماتے ہیں انتم یا اہل الغربہ، اے عالم غربت میں مٹی کے اوپر لیٹ کے زندگی بسر کرنے والوں، انتم لنا فرط صادق، تم جس راہ سے گزرے وہ راستہ ہمارے لیے مثال بن چکا، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، عن قریب ہم بھی پہنچنے والے اس منزل پرخطر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَأَمَّا الدُّورُ قَدْ سُكِنَتْ، بڑی محنت و مشقت اور ارزیزی سے بڑے خوبصورت مکان بنائے تھے، تم چل بسے ان پر اب دوسرے قابض ہیں۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ قَدْ نُكِحَتْ، جن بیویوں سے تم نے عقد کیا تھا بیوہ ہو گئی، دوسروں نے عقد کیا۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ قَدْ قُسِمَتْ، یہ جملہ تم نے جو مال جمع کیا تھا، دولت مند بننا تھا، ثروت مند، اچھی گاڑی اچھی کوٹھی، کوئی حرج نہیں ہے، اسلام نے ان چیزوں سے روکا نہیں، صرف ایک حد اعتدال کو قائم رکھا کہ حرام سے نہیں حلال سے تم کر سکتے ہو جو کر سکتے ہو، اپنے حقوق، ہمسایہ کے حقوق، صلہ رحم کے حقوق، واجبات شرعی ادا کر کے بہت کچھ کر سکتے ہو، جو وسیع سے وسیع مکان بنا سکتے ہو، باغ خرید سکتے ہو، جو کر سکتے ہو، حلال کمائی سے بہت کچھ کر سکتے ہو، مگر ساری محنت اسی پر لگا دی۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ قَدْ قُسِمَتْ، مال تو جمع کیا تھا، مالدار بن گئے تھے، دور سے آ کے لوگوں نے کہا دولت مند آ رہا، معذرت کے ساتھ عموماً میں کہتا ہوں مرسیڈیز میں آ رہا، خلاصہ یعنی ہمارے ہاں پاکستان میں یہاں تو خیر مرسیڈیز کی کوئی قیمت نہیں، مجھے جو یہاں کی قیمتی گاڑیاں نہیں پتا، اس لیے پاکستان میں اسی کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں جن کی مرسیڈیز ہے ان سے معذرت کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہے کہ خلاصہ چل رہے تھے، بڑی تمنا تھی، بہترین تھا، حالانکہ تین چیزیں انسان کی خوش قسمتی میں شامل کیا حضرت امام باقر صلی اللہ علیہ نے۔ گفتگو ہو رہی ہے افراط و تفریط کے بارے، گفتگو ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا، افراط و تفریط کے بارے، نہ یہ کہ انسان کے لیے چیزیں ناجائز قرار دی گئی۔ قرآن کریم صاف طور سے کہا خدا نے یہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، تم ان سے استفادہ کر سکتے ہو۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسان زمین میں جو کچھ پیدا کیا تیرے لیے پیدا کیا، البتہ تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا، زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا تیرے لیے پیدا کیا، تو استفادہ کر، مگر تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ بس اگر مفہوم زندگی کو سمجھے تو امیر المومنین فرماتے ہیں بلند ترین مفہوم زندگی انسان کا ہی، انسان کی زندگی کا مفہوم یہ ہے، اس زمین اور زمین کی ہر چیز اس کے لیے، اور اس کو خدا نے اپنے لیے پیدا کیا، مفہوم۔ خلاصہ حضرت فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا پتہ ہے، اگر دیر ہو گئی تو میں ختم کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مومن بعض مقامات پر تو پتھر مارتے ہیں۔ صلوات یہ خوفناک موضوع ہے، اس میں تو بیچارے چاہتے ہیں کہ جلد ختم ہو جائے، ختم ہونا بھی نہیں ہے، اس سے کہ میری آخری مجالس سے مجھے نچوڑ کے جائے۔ خلاصہ اس میں یہ نہیں کہ کسی کو خوف زدہ کر رہا، اس میں ہم سب کی خود جب گفتگو کر رہا ہے انسان، حضرت امیر صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دوسروں سے گفتگو سننا بہت پسند، حالانکہ اس سے بالاتر ہے کہ امیر المومنین کسی سے گفتگو سننا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دوسروں سے وعظ و نصیحت سننا بہت پسند ہے، حالانکہ سرور کائنات اس سے بلند ہے کہ دوسروں سے سنیں، چونکہ اس میں اپنی اصلاح بھی ممکن ہے۔ جب انسان دوہرا رہا ہے، جب بول رہا، اس کے ذہن میں پورا نقشہ آ رہا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا، اتأمرون الناس بالبر، قرآن کریم تم دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہو، بولتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، تم ہی آیات الہی کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے تفسیر کرتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم میں کوتاہی اور ہم آپ کے سامنے اصلاحی گفتگو کر رہے ہیں تو خود وہ ضمیر، وہ اندرونی عدالت ہمیں ٹوکتی ہے، سب سے پہلے وہ فیصلہ ہمارے خلاف جاتا ہے، اس میں خود انسان کی اصلاح ہوتی نہیں۔ گفتگو کا ہدف یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ جو مخاطبین ہیں بس ساری گفتگو انہی کے گردن جا رہی ہے، ہلا بلا گردن ملا، نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس میں سب شامل ہے، بول رہا ہو یا سن رہا ہو۔ اس میں چونکہ کلام الہی پر گفتگو ہو رہی ہے، کلام معصوم پر جو کہ وہ بھی کلام الہی ہی ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ سب کے لیے یکساں۔ تو حضرت فرماتے ہیں فَأَمَّا الدُّورُ قَدْ سُكِنَتْ، گھروں پر دوسرے قابض ہیں،
تو اب یہاں پر عبرتناک جملہ یہ ہے کہ وہ عمل اموال کا جس محنت و مشقت اور جن امیدوں کے تحت تو نے مال جمع کیا تھا، جو تو نے منصوبے ذہن میں بنائے تھے، وہ منصوبے درے کے درے رہ گئے، مال اپنی جگہ پر رہ گیا۔ وہ عمل اموال کا قسمت، جب اپنی جگہ پر رہ رہا تھا اور تم جا رہے تھے تو انسان کی فطرت یہ کہا چلو اچھا خاصا جمع کیا، بچے در بدر میں بچوں کے لیے ہم نے جمع کیا۔ یہاں حضرت فرماتے ہیں اے کاش اس رازق ازل کے بارے میں تم بدظن نہ ہو۔ بے شک بچوں کے لیے جمع کیا، سب سے مستحق ترین افراد خود اپنے گھر والے ہیں، اپنے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، صحیح کیا، حلال کی کمائی ان کے لیے جمع کیا، عبادت ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، مگر یہ سوچنا کہ تمہارے ہی مال پر وہ زندگی کریں گے، یہ اس رزاق ازل کے بارے میں بدگمانی ہے، جس نے رحم مادر میں بغیر طلب کیے رزق دیا، اور جس نے پیدا ہونے سے پہلے سینے مادر سے رزق کا انتظام کیا پھر پیدا کیا، اس کے بارے میں تم بدگمان، یہ بدگمانی لے کے گئے دنیا سے، اور تم نے اپنے آپ کو رازق تصور کیا بچوں کا، یہ غلط ہے۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں وہ عمل اموال کا دوسرا، جن بچوں کی محبت میں تم اندھے ہو کر حرام حلال کو جمع کیا، نہ خمسیہ نہ زکات، اور نہ حج پر جاتے تھے مال خرچ ہو رہا، یہاں تک کہ کسی مسکین و فقیر تک ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تھے، والدین مر گئے تھے، ہر شب جمعہ دروازے پر صدا دیتے تھے، خاص طور سے ماں کی صدا جو پانچویں امام فرماتے ہیں، ہر شب جمعہ تم کیوں نہیں سنتے؟ تمہاری ماں قبر سے آ کر تمہاری ماں کی روح تڑپ کے کہتی ہے میرے نور نظر تیری غریب ماں آئی ہے مسافرت سے، میرے نام پر کسی کو پانی ہی پلا دو۔ یہ ماں کی صدا تھی، تم تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ کنجوس تھے، بخیل تھے۔ حضرت یہاں فرماتے وہ مال جو جمع کیا تھا گزر گئے، بچوں کے لیے کہہ کر میرے بچے زندگی بسر کر لیں گے، اچھی بات ہے، جب تجھے سپرد خاک کیا تو اتنی ہی محبت ہے کاش بچوں میں بھی ہوتی، تجھے سپرد خاک کیا، مٹی کے حوالے کر کے پلٹے، وہ بچے جن کی محبت میں تم اندھے ہوتے جا رہے تھے، یعنی محبت عبادت ہے، مگر محبت میں اندھا ہونا یہ عبادت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے۔ قرآن کریم نے اس منزل کی طرف اشارہ کر کے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یاد رکھو یہ مال اور یہ دولت اور یہ بچے تمہاری زندگی کی زینت ہے، مگر ان پر ساری توجہ انہی پر دینا، سب کچھ انہی پر، اور اپنے آخرت انہی کے لیے جلا دینا نہیں، افراط نہ کرنا، تفریط نہ کرنا اس منزل پر۔ حضرت فرماتے ہیں جن بچوں کی محبت میں تم سب کچھ جمع کر کے گئے، کہا ٹھیک ہے میرے بچے اس پر زندگی بسر کر لیں، تم تو چل بسے، تمہارے جسد خاکی کو خاک کے حوالے کر کے جب پلٹے یہ تک بھول گئے کہ کس کو یہاں کہاں لے جا کے چھوڑ کر آئے۔ جب پلٹ کے گھر آئے حضرت کا جملہ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ قَدْ قُسِّمَتْ، بجائے اس کے کہ تجھ پر روتے، کوئی فاتحہ خوانی کراتے، خود قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کم سے کم جاننے والے کو بلا لیتے، کیونکہ قرآن بیچارہ مظلوم تو ہے ہی، اردو کے لیے رہ گیا، بقول امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی کی کتاب پڑھاتے نہیں پڑھا، بلکہ کیا کیا تمہیں سپرد خاک کر کے پلٹ کے جب گھر آئے تو کیا کیا وَأَمَّا الْأَمْوَالُ قَدْ قُسِّمَتْ، اے مرنے والوں تمہاری محنت کے سرمایہ کو جمع کیا، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تھا، بھائی بہن آپس میں اعتماد نہیں تھا، ایک دوسرے سے بدگمان اور بدظن تھے، اب قُسِّمَتْ، درندے جس طرح سے مردار کے گوشت پر جھپٹتے اور نوچتے ہیں تمہارے مال کو نوچ نوچ کے لے گئے، تمہیں تو بھول گئے، آئے تو تم تو ذہن سے مٹ گئے تھے، مال ان کے ذہن میں تھا، آئے تمہارے مال کو جمع قد قسمت تقسیم کر کرے، وہاں دا خبر معندنا علی کے سینے میں جو خبر تھی ہوئی فما خبر معندکم، تمہارے پاس کیا خبر ہے تم بھی تو کچھ بتاؤ۔ تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ المتقین باب خبر میں لکھا کہ ایک مرتبہ وادی السلام سے ایک آواز آئی، اے اصحاب علی یہ بہت مقام پر خطر ہے، خالی ہاتھ نہ آنا، اس منزل پر خطر کے لیے مال و دولت و ثروت و سلطنت و اقتدار نہیں، اس منزل پر خطر کے لیے جو چیز لے کے آؤ، تو خود حضرت فرماتے ہیں اے کاش تم سن لیتے، حضرت نے اس خطبے میں بھی فرمایا کہ اے کاش اپنے اصحاب کی طرف رک کر کے سنا، اے کاش تم بھی سن لیتے۔ انہوں نے کیا کہا فسأل سائل، ایک صحابی نے سوال کیا امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہتے ہیں اس منزل پر خطر کے لیے اور اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ تقویٰ، وہ صرف تقویٰ ہے، وہی تمہارا کام آ سکتا ہے اور کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ یہ صدا کی جو وادی السلام سے بلند ہوئی، میری گفتگو کے ساتھ تک ختم، منزل
پہلی منزل جان کندنی اور دوسری منزل قبر ہے جو عالم برزخ پر گفتگو. اس وقت قبر کے بارے میں کیا کہا؟ سپرد خاک کیا. آیا آنے والا فرشتہ. اب یہاں حضرت امیر نے فرمایا کہ وَتَنَاوَشُوهُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. جب تم سپرد خاک کر کے پلٹ رہے تھے تو اس نے کیا کہا تم سے؟ تَنَاوَشُوهُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. جب تم پلٹ رہے تھے تو وہ اٹھ کے بیٹھ چکا تھا. وہ حسرت بھری نگاہ سے تمہاری طرف دیکھ رہا تھا. وہ تمہیں صدا دے رہا تھا مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس منزل پر خطر پر چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ صدا تھی اس کی باپ کی بیٹے کے نام، ماں کی اولاد کے نام، مگر تم تھے جو اسے چھوڑ کے جا رہے تھے. چند جملے میں فاصلہ کرتا ہوں، اس کے بعد مسائل ایک صلوات لیجیے. معذرت کے خاطر اور میں فارسی زبان ہے کہ سخنرانی بنده دیگر فردا شب بعد از فردا شب دیگر انشاءالله شما مرخص بشید. لذا من خواستم که اینا را یه مرتبه دیگر هرچی آزمانیت دیگر بترسانید. لذا یه ساعت سخنرانی بود و در این یه ساعت موضوع من از دو شب پیش معاد طبعا که شما هم میدانید. نسبت به معاد منازلی داریم، مراحلی داریم. مرحله اولا کمان که کتاب معاد در قرآن به دستم هست و مصنفم آقای استاد محترم آقای آیت الله حسین مظاهری هستن و همینطور کتاب آقای شیخ عباس هم نسبت به این موضوع کتاب خاصی دارن، منازل الاخره اسمشه. و همینطور کتاب های دیگر هم نسبت به این موضوع. یک کتاب داریم تسلیت الفوات فی الموت والمعاد، قبل از 300 سال پیش آیت الله سید عبدالله شوبر نوشته‌اند تسلیت الفوات فی الموت والمعاد. یکی از مجتهدین عراق بودن در کاظمی ایشون. و در این موضوع دیگر کتاب‌های از آقای شیخ صدوق ثواب الاعمال عقاب الاعمال که قبل از 1200 سال پیش نوشته شده، کتاب‌های زیاد در این موضوع داریم. ولی بنده که امشب صحبت کردم مرحله اولای معاد، یکی از مراحل مرحله اولای معاد. مرحله اولا و اولای معاد همون جان کندنه. جان کندنی انسان زندگی روز زندگی آخرین این دنیا و روز اول زندگی اون دنیا. پس در این روز گفته میشد نتیجه تمام زندگی که اینجا بسر کرده، نتیجه تمام زندگی که اینجا گذشت گفته میشه. قرآن کریم نسبت به این مرحله خیلی زیاد هم صحبت کرده. چند 5-6 تا آیات من خدمت عرض کردم و تلاوت هم کردم، ولی متاسفانه خیلی دیر میشد و چند جمله در مصائب حضرت سید الشهدا عرض هم کرد. لذا مختصریم که نسبت به ایمان و عمل در خود مرحله اولا گفته میشد. در سوره مبارکه یاسین گفته شد یکی از اصحاب حضرت عیسی ابن مریم وقتی که انطاکیه رفته بود برای تبلیغ و ترویج دین حق قتلش کردن. در حین اون زمانی که قتلش میکردن صدا آمد قیل ادخل الجنه، ای بنده خالص من در جنت داخل بشو. قال یا لیتنی یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من هم میدانست که در راه خدا شهید شدن چقدر عظمت دارد. بما غفر لی ربی، خدای که مرا بخشید، اون بخشش خدا را قوم من میدانست. این جنتی که در این سوره مبارکه یاسین ذکر شده، این جنت جنت اخروی نیست، جنت قبر، جنت عالم برزخ. و اینکه نسبت به عالم برزخ هم ما روایات و آیات داریم. یا انسان القبر حفرة من حفر النیران او روضة من ریاض الجنه، جنت یا حفره است از حفران آتش جهنم و یا باغی است از باغهای جنت. یکی از این دو صورت خالی نیست. لذا پس در خود جان کندن، وقت جان کندن نتیجه زندگی انسان را گفته میشد و نه فقط گفته میشد، نشون بیش داده میشد. کما اینکه نسبت به اصحاب حضرت سید الشهدا در تاریخ میخوانیم، هر یکی از اصحاب حضرت سید الشهدا میخواستن جلوتر گیرن، از یکدیگر جلوتر گیرن برای شهادت. چرا؟
برای اینکه بعد از نهمش شب نهم حضرت سید الشهدا مقامات اونها را به ایشون نشون داده بودند. بعد از اینکه حضرت امتحان کردن، بعد از اینکه حضرت چراغ را گول کردن، گفتن هر کی میخواد برد و من بیعتم را از گردنم بر میدارم، هر کی میخواد برد. در اون وقت اونایی که اصلا در قسمتشون در نصیبشون شهادت اون درجه بلند نبود رفتن، اون محرومان از اون فضیلت شهادت رفتن. اونایی که بعد از این واقعه موندن، حضرت امتحان کردن و موندن، بعد از امتحان اینا حضرت با اونا مقامات اونها را نشون دادن، دست مبارک خودشون را بلند کردن، فرمودن بیایید مقامات خودتون را نگاه کنید. این اصحاب سید الشهدا وقتی که مقامات خودشون را دیدن، اون مسلم اوسجه‌ای که سنش در کربلا اقلاً 80 سال بود، اون در اون سن پیری، در اون سن سال خورده، اون واقعاً اون ضعیف انسان ضعیف الامور که از در تمام صحابه سنش بیشتر بود، اقل سنش نوشته شده 80 سال و الا 90 یا بین 90 و 80 سن داشت. و اون سن بزرگی آمد و خدمت سید الشهدا گفت فرزند پیغمبر خدا، من نوکر جدت بودم و من نوکر بابات بودم و من نوکر برادرت بودم و من نوکرت هستم، اول مرا اجازه بدید، باید اول من برم. این چی بود آقا؟ این چی بود؟ بعدن حبیب میان بر پاهای حضرت می افتند و فریاد میزنند فرزند رسول، من غلام تو هستم، از بچگی غلام تو بودم، مرا اول مرخص کنید، مرا اول اجازه بدید. این چی بود که اصحاب سید الشهدا بر یک دیگر می آیند می دوان که میخوان یکی از دیگری جلوتر بیرد. چی بود بابا؟ همین مفهوم زندگی را فهمیده بوده، مفهوم معاد میدانستن، زندگی اونجا را میدانستن، از زندگی اینجا خیلی بهتر بود، عالیتر بود، راحتتر بود، از این دنیا بهتر و بهتر اصلا قابل تصور نیست زندگی اونجا. اینقدر لذا میخواستن از این زحمت و مشقت آزاد میشن، از این زحمت و مشقت دورتر میرن. لذا یا معاد یعنی زندگی پس از این زندگی اونجا، یعنی جنت یا دوزخ. این منحصر بر خود عمل انسانه و عمل انسان هر چی که هست در اواخر حیاتش گفته میشد. در این آیاتی که خوندم، اگر خدای نکرده ظلم کرده مثل شاه ملعون، ظلم کرده مثل صدام لعین، ظلم کرده مثل یزید، ظلم کرده مثل فرعون، در سوره مبارکه انعام 95 آیت 90 شماره آیت 95 میفرماید ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، ای حبیب من، پیغمبر من، اگر اون کسانی را شما نگاه کنید در آخر عمرشون ما چطور زندگیشون را حیاتشون را میگیریم از ایشون، ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، در وقت جان کندنشون ما چطور سزا میدیم به اونها، چطور جزای ظلم اونها را میدیم. ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت، در جان کندن، در همون اینی که جانش را می سپارد، در اون وقت ولو تری اذ الظالمون فی غمرات والملائکه باسطوا ایدیهم، وقتی که ملائکه با دستهای باز می آیند طرف اونها، ملائکه نه یکی، ملائکه جمع، یعنی بیشتر از 500، کمان که حضرت باقر سلام الله علیه می فرمایند برای قبض روح فاسق و ظالم بیشتر از 500 ملائکه، اون ملائکه که قرآن می فرماید غلاظ و شداد، هم شدیدن هم غلیظن، اونا میان و میان هر دو دستا بر جسم این که بمیرد دستا را میگذارند، میگن اخرجوا انفسکم، بیارید در جامعه خودتون را، در امانت الهی خیانت کردید، چرا ظلم کردید، چرا ستم کردید بر مردم، چرا مردم را میکشتید، چرا اموال مردم را غصب میکردید. اخرجوا الیوم تجزون عذاب الهون، امروز شما خواهد دید که اون ظلمی که شما بر انسان ها و مخلوق من بر مخلوق من کردید، نتیجه اون ظلم خواهد دید امروز، همین روز، همین ساعت، همین وقت. میفرماید قرآن ولو تری اذ الظالمون فی غمرات والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا الیوم تجزون عذاب بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق
نسبت به خدا حرفای ناحق میزدی، حرفای اصلا به ارزش و ناحق، حرفای باطل میگفتید. و کنتم عن آیاتی تستکبرون، نسبت به آیات خدا تکبر میکرد، غرور. شاهزاده دولتمند دیگر، ثروتمند، وزیره. این حرفا، نسبت به این حرفا که در ذهنتون این تصور دولت و ثروت و وزارت و شاهنشاهیت و اینا بود، کجا رفت؟ همه دیگر رفت. میفرماید این حرفایی که در ذهنتون بود و غرور و تکبر و نخواه داشتید در ذهن، اون روزی که اصلا با وجود اون روز اعتقاد نداشتید، آمد دیگر کجا میرید؟ یه طرز جان کندن اینه. اما یه طرزی که بالاتر از همه لطف الهی در بین اصلا نه ملک هست، فقط صدای خدا، یا ایتها النفس المطمئنه. و میان این دو، یعنی آیه که سختره و آیه که نرمتره، در بین این آیات، چند آیات، 4 تا آیات من تلاوت کردم و ترجمهش در اردو کردم، معذرت بخوام که تفصیلا دیگر عرض میشد. و بالاترین لطفی که شامل حال انسان میشه در آخر زندگی انسان، اون این است که خدا میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه، بر غربت و فقر و فاقه مطمئن بودید، نسبت به رشوه و سود و حرام خوری، نسبت به این چیزها نگاه هم نمی کردید. ولی گرسنگی گواره بود، ولی تشنگی گواره بود، اما نسبت به حرام خوری نه. باید اسلام دینه، نخوریم گوشت خوب، نخوریم شراب را، نه این چیزا. ولی بعضی اوقات مثلا انسان در زندگی اقتصادی، مشکل ترین زندگی انسان زندگی اقتصادیش، در زندگی اقتصادیش یا دیندار میشه یا بدین میشه یا از دین. ولی این خیلی مشکله. خود پیغمبر اکرم فرمودن که الفقر کادر کنه کفر، انسان را فقر و فاقه و غربت طرف کفر میکشند. چرا؟ غربت خیلی ناگواره، نمیتواند بچه ها گرسنه، نمیتواند صبر کنند، تحمل کنند، نمیتواند در خانه دیگر نون نیست، نمیتواند گرسنگی را صبر کند، تحمل کند. ببیند مردم دیگر دولت دارند، ثروت دارند، اون کاخهای عالی دارند و ایشون دیگر مثلا برای سر نهادن و برای نشستن اصلا جایی نداره، جای مختصر. اون کاخهای بزرگ را وقتی که نگاه میکند تمنا میکند و میخواهد که اکاش این پیشیشون هم این دولت بود، ولی تمنا میکند. این تمنا کردن حرام نیست، ولی اگر بخواهد این هم میتواند اون کاخ را درست کند، از جاهای حرام مال را جمع کند، نه خمس بدهد، نه زکات بدهد، نه اموال مردم غصب کند، حرام و حلال اصلا تمیز ندهد، بعد هر دو دست را دست و پا بزند، میتواند مال را جمع کند. وقتی که مال جمع کرد ولی اون کاخ را درست کرد، حضرت میفرمایند، اون خطبه‌ای که نقل کردم خدمت شما، حضرت میفرمایند که اون کاخی که شما درست کردید، این حرفای با مردگان بود. وقتی که از جنگ صفین برمیگشتن حضرت امیر، رد میشدن از وادی السلام، استادن بر قبرستان کوفه، فرمودن یا دیار الموحشه و یا محل المغفره. نسبت به مردگان مخاطبان میفرمایند که کجا اون کاخایی که درست کرده بودید آمدید بر خاک خوابیده اید، توی اون کاخها مردم قابضن، دیگران قابضن، دیگران ساکنن، چه فایده به شما که درست کردید. حضرت میفرمایند خلاصه اینه که زندگی انسان و اگر مطمئن بود بر فقر و غربت و فاقه و گرسنگی اینها، تحمل کرد چند روز، 10 سال، 15 سال، 20 سال. ولی خدا اینطور نیست که های بنده خودش را میگیریاند، های در غربت و فقر. نه، انما تلک الایام نداولها بین الناس، این روزها میگردن بین مردم. یه روزی مثلا برایشون مهلت دادیم، یه روز دیگر برای این. نه کسی تمام زندگی غریبه، نه یه نفر مثلا در تمام زندگی امیر و دولتمنده. این دیگر ایام دیگر، یه روز مثلا برایشون مهلت دادیم، یه روز برای زید، یه روز برای نه. اگر در اون روزی که برای امتحان مثلا خدا یه مقداری امتحان نخواست بگیرد که چقدر این بنده صابره، در اون زمان چقدر صبر کرد.
پس اگر سابقت حرام نخورد نزد حرام نرفت، فرماید یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس، ای کسی که بر غربت و فقر و فاقه فقط در راه من صابر بودید، ارجعی الی ربک راضیة مرضیه، پس برگرد پروردگار خودت که پروردگار تو از تو راضیه، مرضیه تو از پروردگار خودت راضی. بعد خود دی عبادی، اینجا در بین دیگر ملک هم نیست، خود خدا در صحبت میکنه با بنده خودش. ارجع الی ربک، پس رجوع کن طرف پروردگار خودت، الی راضیة، رب تو از تو راضی و تو از رب خودت راضی. بعد خود دی عبادی، در بندگان من داخل میشو. کدوم بندگان؟ از آدم تا خاتم النبیین، از حضرت حابیل شهید اول تا سید الشهدا و تا الی آخر شهدا که در راه خدا شهید خواهند شد، در اون شهدا و صالحین و انبیا داخل. وادخلی جنتی، داخل میشو در جنت. پس آج میشه خدمت شما این صدای بود، این آیه بود در روایت میخوانیم در همون روز عاشور، در اون حینی که فرزند رسول خدا و اهل کوفه جنگیدن، یه مرتبه این صدا آمد، ای فرزند رسولم، یا ایتها النفس المطمئنه. این صدای بود که در صحرای کربلا بلند شد، فرزند زهرا رجوع کردن، ولی آمدن وقتی که در بر میزه خودشون تکیه کردن، این صدا تکرارا آمد، ای حسین من رجوع کن. پس رجوع کردن. این شب، در این شبها شما میدانید که دختر علی و زهرا زینب کجای؟ شما میدانید که حسین، اولاد حسین، اون بچه های زهرا، اون بچه های کوچک که تعدادشون علامه مجلسی در 28 بهار نوشته 48 بودن بچه ها. بعد از واقعه کربلا 46 بچه ها بودن. این بچه های زهرا کجا هستند؟ در این شبها در زندان کوفه هستند. اما در زندان کوفه چطور وقتی که وارد کوفه میشن، همین کوفه بود که قبل چند سال حضرت زینب دختر علی، همین کوفه بود که درس میداد به خانمهای کوفه، درس میگفت، درس تفسیر قرآن، درس فقه، درس تاریخ اسلام. همین ثانیه زهرا بود و اهل کوفه دین می‌آموخت، دین میگفت، تعلیم دین میگفت. می‌نویسد اون خانم مصری که نسبت به حضرت زینب کتاب نوشته، بطلة الکربلا، اون خانم مصری که از اهل تسنن نسبت به حضرت زینب کتابی که نوشته از بطلة الکربلا می‌نویسد. عجب است که مسلمان ها این دختر پیغمبر خدا را فقط به حواله مصائب شناختند. نه فقط ام المصائب بود، زینب در علم وارث علی بود، در شجاعت و در خطبه وارث زهرا بود. این در دامنه رسالت تربیت شده بود. میگوید اون از اون دختر، از اون عالمه اهل تسنن، اون خانم از اهل تسنن که نسبت به حضرت زینب کتاب نوشته به اسم بطلة الکربلا، می‌نویسد که در تاریخ انسانیت اولین جامعه‌ای که برای خانم ها درست شده بود، اون دختر علی درست کرده بود. اون دختر علی بود که یه وقت برای 3500 خانم ها را درس میگفت. در یک نشست 1000 خانم های اهل کوفه جمع میشدن، درس میگفت. همین کوفه است که امروز دختر علی در رسیمان بسته شده و آمده. همین کوفه است که بر در و دیوار اهل کوفه بلندن و نگاه میکنن طرف زینب. پس همین زینب است که در بازار کوفه میگوید ای اهل کوفه چرا میگیرید بر ما؟ چرا گریه میکنید؟ چرا صداهایتون بلنده؟ مگر کی مرا کشته؟ مگر مردهایتون نبودن که مرا کشتن؟ چند جمله از اردو میں معذرت کے ساتھ مسائل یا دن جانتے ہیں. میں اگر فارسی میں بھی میں نے عرض کیا تو آپ سمجھ گئے کہ شہزادی نے جو بازار کوفہ میں خطبہ دیا ہے، آج صرف اس خطبے سے متعلق چند جملے، اور حضرت سید الساجد نے اس کے بعد جو خطبہ دیا اس خطبے سے متعلق چند جملے. یہی کوفہ تھا جہاں پر وہ بطلة الکربلا، جس خاتون مصری خاتون نے جو کتاب لکھی ہے شہزادی کے اوپر، حالانکہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس نے لکھا افسوس ہے
علی کی بیٹی کو مسلمانوں نے صرف مصائب کے حوالے سے پہچانا. بے شک ام المصائب تھی، اس میں کوئی شک نہیں. بے شک مقام صبر میں علی اور پیغمبر کے صبر کو دکھایا زینب نے، مگر زینب شہزادی کو تو علم کے حوالے سے پہچانا جانا چاہیے تھا. لکھتی ہیں اس لیے کہ میری معلومات، خاتون لکھتی ہیں، شعر کربلا کی شعر دل خاتون، اس کتاب کا عربی سے اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اس کا نام ہے کربلا کی شعر دل خاتون. اس کی مصنفہ مصر کی ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھتی ہیں. لکھتی ہیں نہیں، اگرچہ بہت طویل داستان ہے کہ اس نے مقدمے میں لکھا کہ انہوں نے کیوں یہ کتاب لکھی، کیسے لکھی، اس پر میری گفتگو نہیں ہے. لکھتے ہیں کہ شہزادی کو تو علم کے حوالے سے پہچانا جانا چاہیے تھا. میری معلومات کے مطابق کائنات انسانیت میں خواتین کی یونیورسٹی کی پہلی بانی علی کی بیٹی تھی. اس لیے یہی علی کی بیٹی تھی جن کی خدمت میں کوفے میں یہی کوفہ تھا جہاں آج شہزادی اسیر ہو گئی، جہاں شہزادی کے بازو میں رسی بندھی تھی. یہی کوفہ تھا جہاں شہزادی جب ایک مرتبہ بیٹھتی تھی درس دینے کے لیے تو ایک نشست میں 3000 سے 3500 خواتین آتی تھی، کیونکہ اس وقت کوفے کی آبادی سب سے بڑی آبادی تھی. کوفے کے گھر بغداد تک متصل تھے، بصرے تک بہت بڑی آبادی تھی. اس آبادی کے لحاظ سے 3000 بھی کم. کہتے ہیں اسلام میں نہیں، انسانیت میں پہلی یونیورسٹی خواتین کی یہی ثانیہ زہرا کی یونیورسٹی تھی، جہاں پر یہی کوفے کی خواتین تھی جو 3 سے 3500 تک آ کے بیٹھتی تھی. اللہ اللہ، آج شہزادی اور وہی خواتین ہیں. آج شہزادی برہ نصر بازار کوفہ کے بیچ میں، اور یہی اہل کوفہ ہیں جو شہزادی کو دیکھ کے تڑپ کے روتے ہیں، اور جب ان کے رونے کو دیکھتی ہیں تو شہزادی ایک مرتبہ اشارہ کرتی ہیں. ایک شخص جس کا نام تمام کتب و تواریخ میں لکھا ہے، وہ بیت الدار العمارہ کو رنگ کر رہا تھا. عبید اللہ ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے دار العمارہ کی اس کی رنگ کرنے اور اسے اس کی مرمت کے لیے رکھا تھا. وہ کہتا ہے میں مرمت کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور مزدور تھا. ایک مرتبہ کوفے کی گلیوں میں شور اٹھا، ایک مرتبہ غوغا ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا، اس میرے ساتھ کام کرنے والے سے پوچھا کہ یہ کوفے میں کیا ہو رہا. تو اس میرے ساتھ کام کرنے والے نے یہ کہا کہ ایک خارجی کا سر آ رہا. تو میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا کون خارجی؟ تو اس نے کہا یہ حسین ابن علی. جیسے ہی رسول کے نواسے کا نام سنا تو میں منتظر تھا کہ یہ ملعون چلا جائے. جب وہ ملعون میری نظروں سے غائب ہوا تو میں نے اتنی زور سے اپنے منہ پر تماچا مارا، اے کاش آج فرزند رسول کو خارجی کہا جا رہا، آج علی کے بیٹے کو خارجی کہا جا رہا. میں نے زور سے تماچا مارا. مجھے خوف تھا کہ میری شاید آنکھیں نکل چکی ہوں گی. میں فوراً کام چھوڑ کے گزرا، میں کام چھوڑ کے فوراً نکلا، کوفے کی گلیوں سے ہوتا ہوا اس میں راستے پر گیا تو میں نے دیکھا سرہائے شہدا کو نیزوں پر بلند کیا تھا اور سروں کے پیچھے پیچھے خواتین عصمت لائی جا رہی تھی. تو جب سر اقدس کو میں نے سر اقدس کی طرف غور سے دیکھا جو سب سے آگے تھا، خدا کی قسم میں نے غور سے دیکھا چہرے اقدس کی طرف. لگتا ایسا تھا کہ سرور کائنات ہے، لگتا ایسا تھا کہ پیغمبر اکرم ہے. اور جب میں نے غور سے دیکھا حسین ابن علی کا سر اقدس تھا. اس سر اقدس کو جب غور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگتا تھا حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ہاں کیوں نہ آنسو بہے، اس لیے کہ شہزادیاں برہنہ سر ہیں. اور جب کوفے میں داخل ہوئے اور جب اہل کوفہ کی خواتین نے جب کھانا لا کے دیا تو حضرت ام کلثوم نے منع کیا، اے اہل کوفہ ہم خاندان رسالت ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے. اور معصوم بچے جو 3 دن کے بھوکے تھے جب بچوں نے کھانا لیا تو حضرت ام کلثوم معصوم بچوں کے ہاتھ سے چھین کے پھینکتی تھی اور اہل کوفہ سے کہا خبردار ہمارے بچوں کو اپنا کھانا مت دو، صدقہ ہم پر حرام ہے. تو ایک خاتون آگے بڑھی، اس خاتون نے سوال کیا یہ تو بتائیے آپ پر صدقہ کیوں حرام، آپ ہیں کون؟ تو حضرت ام کلثوم نے کہا اے خاتون نہیں معلوم تجھے ہم اولاد پیغمبر ہیں. جیسے ہی سنا ہم اولاد پیغمبر ہیں تو یہ خاتون چونکہ امیر المومنین اور حضرت خاتون جنت کی مخلص تھی، فوراً اپنے بالوں کا نوچا اور فوراً گھر گئی. جو کپڑے اس کے پاس تھے، جو چادریں اس کو مل سکتی تھی، کپڑے لے کے آئی، شہزادیوں کی خدمت میں پیش کر کے کہا میرا کیا فریضہ ہے شہزادی؟ تو شہزادی نے فرمایا بس خدا تجھے جزائے خیر دے، ہمارے لیے چادر کی ضرورت تھی. ہاں اس خاتون نے چادر تو دی. شہزادی نے بازار کے بیچ میں جو خطبہ دیا اس کا ایک جملہ بس شہزادی نے فرمایا اہل کوفہ رونا بند کر دو. جب رونا بند کر دیا تو یہی جساس
یعنی جو دیوار بناتا تھا، جو مرمت کرتا تھا، یہ کہتا ہے میں نے دیکھا بخدا کہ علی کی بیٹی نے جب حمد و ثنا الہی شروع کیا تو مجھے بے عین ہی علی کا منظر سامنے آیا. میں یہ سمجھا کہ علی خطبہ دے رہے ہیں. حمد و ثنا کے بعد، درود و سلام کے بعد حضرت شہزادی نے فرمایا اے اہل کوفہ، کیا تمہیں نے دعوت نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں نے خط نہیں لکھا تھا؟ تمہارے خطوط کی وجہ سے حسین آئے تھے. اے کاش تم نے بہت برا کیا جو فرزند رسول خدا کو ذبح کیا. تم کس منہ سے پیغمبر کے سامنے جاؤ گے؟ ہاں اب تم رو، زندگی بھر رو، اور وجہ اب تم کبھی نہیں ہنسو گے، اب مسلسل رو گے. بس شہزادی کا یہ جملہ دیکھیے اور اس وقت سے آج تک اہل کوفہ کو دیکھیے. اللہ اللہ، شہزادی نے کیوں کس طرح سے یہ جملہ کہا تھا کہ اب تم مستقل رو گے، اب تم مسلسل رو گے، اب تمہارا رونا بہت طویل ہوگا اور تمہارا رونا اب بند نہیں ہوگا. اس جملے کو دیکھیے اور اس کے بعد سے لے کر آج تک دیکھیے، مسلسل اہل کوفہ تڑپ کے رو رہے ہیں اور رونے سے نجات نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا آل محمد الا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم انا نرغب اليك بدولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم بحق محمد وانت المحمود، بحق علي وانت الأعلى، بحق الفاطمة وانت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسين وانت قديم الإحسان، وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام اقضي حوائجنا وحوائجنا. ماتم الحسين. Ya Bey.